والے دھیرے دھیرے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں بھی ابلیس نے خود کو آزادی کی علامت کے طور پر زندہ رکھا ہوا ہے، بغاوت کی علامت، آزادی کی علامت۔ اور آج کی ماڈرن ایج میں بھی ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں یہ معبود بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عراق، ایران اور ترکی میں ایک قبیلہ آباد ہے جسے یزیدی کہتے ہیں۔ ان کا نام شاید آپ نے 2014 میں بہت زیادہ سنا ہوگا۔ ان کی ایک کتاب ہے The Book of Illumination، جس کے لکھنے والے کا نام ملک طاؤس ہے، یعنی کہ مور بادشاہ، The Peacock King۔ لیکن یزیدیوں کے اس مور بادشاہ کی بڑی ہی دلچسپ اور عجیب ڈسکرپشن ہے کہ ایک ایسا فرشتہ جس نے انسان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ مور کے جو بیسیکلی اپنے پروں کے ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ نکل آنے کی وجہ سے پوری دنیا میں ری گروتھ کی ایک علامت ہے، ایک نئی زندگی کی، ایک دائمی زندگی کی۔ لیکن مور کے اس کے علاوہ بھی ایک اہمیت ہے۔ پہلے کتاب کے مطابق مور یعنی طاؤس ہی وہ پرندہ تھا جس کے دل میں ابلیس نے یہ خیال ڈالا کہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ تیری یہ خوبصورتی بھی۔ اور اسی بات پر طاؤس اسے لے کر جنت میں گیا تھا کہ وہ بھی ہمیشگی کا پھل چکھ لے۔ یہی ملک طاؤس یزیدیوں کی ایک دوسری کتاب کتیبہ چلوے یعنی یزیدی بک آف دا ریولیشن میں خود اپنے متعلق لکھتا ہے کہ میں تب بھی تھا جب آدم جنت میں تھے، میں تب بھی تھا جب نوح کا سیلاب آیا، میں تب بھی تھا جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اہل فارس یعنی قدیم ایرانیوں کے نبی فوت ہو گئے تو یہ ابلیس ہی تھا جس نے انہیں آگ کی عبادت پر لگا دیا۔ 18th سینچری میکسیکو میں ایک طبقہ تیزی سے پروان چڑھا جو خود کو لا سینتا موارتے کے ماننے والے کہتے تھے اور ڈھانچوں کے ساتھ ایک دن گزارتے تھے جسے وہ ڈے آف دا ڈیڈ کہتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک بے ضرر سا دن لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنے مرے ہوئوں کو یاد کر رہے ہیں، لیکن پاپولر کلچر میں ڈھانچے پوری دنیا میں ہی ایک بڑے شیطان یا بری ارواح کی فزیکل فارم سمجھے جاتے ہیں، بلکہ یونانی زبان میں سب سے بڑے شیطان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ڈیابولوس، یہ دراصل ابلیس ہی کے لفظ کی ایک ویریشن ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شدید ترین الفاظ کہنے والا۔ ابلیس نامی یہ جن موجود ہے، یہ اتنا ہی حقیقی ہے جتنا کہ میں اور آپ۔ نہ ہی یہ عرب کے صحراؤں کی کہانیوں کا کریکٹر ہے اور نہ ہی یہ صرف برائی کا نام ہے۔ یہ ایک حقیقی اور بہت ہی طاقتور جن ہے جو تمام جنات میں سے انسان کا بدترین دشمن ہے۔ اور آخر میں یہ اتنا طاقتور کیوں ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ جن شاید اتنا طاقتور نہ ہوتا اگر اس کا ہدف اتنا کمزور نہ ہوتا، اور اس کا ہدف ہے انسان کا دل۔ سورہ معارج انسان بڑے ہی کمزور دل والا بنایا گیا ہے، اور اگر انسان کے دل میں نسیان کا عارضہ جڑ پکڑ لے تو اسے ہی وسواس الخناس کہتے ہیں۔ یہی وہ نسیان یا بھلا دینا تھا جو سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف کے قید خانے کے ساتھی کو شیطان نے بھلا دیا، اور یوسف کئی سال تک قید خانے میں ہی تھے۔ اور اس بھول کا وہ علاج جو ہمیں اس جن سے بچا سکتا ہے وہ بھی ہمیں سورہ کہف میں بتا دیا گیا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یعنی جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لینا۔ اللہ رب العزت کی یاد کے سامنے یہ جن اور اس کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے قرآن بھول جاتا ہے، تو عثمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے شیطان عثمان کے سینے میں سے نکل جا۔ اور عثمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایسے کیا، اور اس کے بعد جب کبھی میں نے کسی صورت کو یاد کرنا چاہا تو مجھے دوبارہ کبھی نہیں بھولی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ابلیس نام کا یہ جن آگ سے بنا ہوا ہے، اور اسی بات پر تکبر کر کے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر اسے مہلت دی گئی تھی، لیکن بالآخر اسے جہنم ہی میں ڈالا جانا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ آگ سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ شاید اس سوال کا جواب بھی سورہ دہر کی 13ویں آیت میں ہے کہ نہ انہیں جلتا ہوا سورج چھوئے گا اور نہ ہی زمہریر۔